الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور مذہب اسلام بذات خود ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا دین و مذہب ہے، اور جہاں پر مذہب اسلام خود پاک اور صاف ستھرا دین ہے، وہیں پر مذہب اسلام نے اس کے ماننے والوں کو اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی پاکی اور صفائی کی طرف بہت زیادہ متوجہ کیا ہے، اور ظاہر اور باطن کی پاکی اور صفائی کی طرف بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے اور توجہ دلائی ہے. باطن کی پاکی اور صفائی کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز اسلام نے اپنے ماننے والوں کو توحید کا عقیدہ دیا کہ عقیدہ توحید کے ذریعہ ایک اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ذریعہ انسان اپنے باطن کو شرک اور کفر کی غلاظتوں سے پاک اور صاف رکھے، اور پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے ذریعہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہمارا باطن، ہمارا دل حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، ان تمام برائیوں سے ہمارا باطن بھی پاک اور صاف رہے. تو مذہب اسلام نے جتنی تاکید ہمارے باطن کی پاکی اور صفائی کی دی ہے ہمیں، اتنی ہی تاکید ہمیں ہمارے ظاہر کے پاک اور صاف رکھنے کی بھی دی ہے. بلکہ مذہب اسلام ایک وہ مذہب ہے کہ جس نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پاکی کی تعلیم دی اور پاکی کا خیال رکھنے کا حکم دیا. ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی غسل دیا جاتا ہے، اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے. یہ ایک واحد مذہب ہے کہ جس مذہب نے اپنے ماننے والوں کو پاکی اور صفائی کی جتنی زیادہ تاکید کی تھی اتنا کسی اور مذہب نے نہیں کی. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ عقائد کے معاملے میں جو مقام توحید کے عقیدے کا ہے کہ توحید کے عقیدے کے بغیر انسان کتنا ہی بڑا عمل کر لے لیکن وہ بیکار ہے جب تک کہ توحید کا عقیدہ نہ ہو. تو عقائد میں جو توحید کا مقام ہے، عبادات میں وہی مقام طہارت اور پاکی اور صفائی کا ہے. اس لیے کہ ہم اسلام کے بعد ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو انسان پر عائد ہوتا ہے، جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے، وہ نماز کا فریضہ ہے. اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرائط جو ہیں ان میں سے ہے کہ نماز پڑھنے والے کا کپڑا پاک اور صاف ہو، اس کا بدن پاک اور صاف ہو، جس جگہ کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک اور صاف ہو. تو جو مقام عقائد میں توحید کا ہے وہ مقام عبادات میں طہارت کا ہے. اور یہ طہارت، یہ پاکی اور یہ صفائی یہ کتنی اونچی چیز ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پسندیدہ بندوں کا جو ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی پسندگی کا جو معیار بندوں کے لیے رکھا ہے، اس میں پاکی اور صفائی کا بھی ایک مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء کے آباد کرنے والوں کی جو تعریف بیان فرمائی، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد قباء کے آباد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ وہ پاک صاف رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے آباد کرنے والے انصار صحابہ سے پوچھا کہ آخر پاکی اور صفائی کے معاملے میں تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ پاک تمہاری تعریف فرما رہے ہیں؟ انصار صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں، ہاں ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کے وقت غسل کرتے ہیں، اور استنجا ہم پانی سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہی ایک تمہاری خصوصیت اور خاصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قرآن میں تعریف بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کی غذائیں خشک تھی، معدے ان کے مضبوط تھے، جس کی بنیاد پر ان کی جو غلاظتیں تھی وہ اونٹنی کی مینگنیوں کی طرح تھی کہ اگر کوئی پتھر سے یا کسی اور چیز سے بھی صاف کر لے تو صفائی حاصل ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ انصار صحابہ پانی سے استنجا کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں پاکیزگی اور صفائی کا کتنا اہتمام ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں ہمارے بدن کے پاک اور صاف رکھنے کا بھی حکم دیا، ہمیں ہمارے آنگن کے صاف رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہے، تمام انبیاء کا طریقہ رہا ان 5 چیزوں کا۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ ناخنوں کا کاٹنا، دوسری چیز ارشاد فرمائی مونچھوں کا کترنا، تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ بغل کے بال صاف کرنے، چوتھی چیز ارشاد فرمائی زیر ناف کے نیچے کے بالوں کا صاف کرنا، اور 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ مسواک کرنا۔ کہ یہ 5 چیزیں وہ ہے کہ جو تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت اور ان کا طریقہ رہا ہے۔ ہمارے آنگن کی صاف صفائی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعینین، کہ 2 لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا ومن لعینہ، کہ لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے آنے جانے والے راستے میں غلاظت کرنے سے، یا لوگوں کے ٹھہرنے کے سائے دار جگہ میں غلاظت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ یہ لعنت کا سبب ہے کہ کسی آدمی کے گزرنے کا اگر کوئی راستہ ہے اور وہاں پر کوئی ناپاکی پڑی ہوئی ہے، دیکھنے والے کو ایک گھن محسوس ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور آدمی بے اختیار اس کی زبان سے اس غلاظت کرنے والے کے لیے بددعا اور لعنت نکلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزوں سے بچو۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر اپنے راستے پر اور سائے دار جگہ پر استنجا کرنے اور غلاظت کے پھینکنے کا ذکر فرمایا، لیکن ہم اس روایت کی اگر حقیقت کو سمجھیں کہ مقصد کیا تھا اس کا، کہ اگر تمہارے راستے پر ناپاکی اور گندگی اگر پڑی ہوئی ہوگی، گزرنے والے کو تکلیف ہوگی اور اس تکلیف کے سبب وہ پھینکنے والے کو لعنت بھیجے گا، تو جو چیز بھی
ہمارے راستے پر، ہمارے آنگن میں، ہمارے گھر کے اگل بگل اگر کوئی بھی ایسی چیز پھینکی جاوے کہ جس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہوگی تو وہ اس لعنت کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے تو ہمیں طریقہ سکھلایا، ہمیں تھوکنے کا، ناک صاف کرنے کا بھی طریقہ سکھلایا کہ اگر کہیں تھوک نہ ہو تو ایسی جگہ پر تھوکو کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اگر ناک صاف کرنی ہے کسی ایسی جگہ پر ناک صاف کرو کسی کی نظر نہ پڑے، اگر کہیں کسی کی نظر پڑے ایسا ہو تو مٹی سے اسے تھوکنے کے بعد مٹی سے اسے ڈھانک دی جائے، ناک صاف کرنے کے بعد اسے ڈھانک دی جائے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ اگر کسی کی نظر پڑتی ہے تو طبعی طور پر ایک کراہت اور ایک ناپسندگی کا انسان اظہار کرتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت نے ہمیں قدم بقدم پاکی اور صفائی کی تعلیم دی، ہمیں ہمارا لباس اچھا اور پاک صاف رکھنے کی تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لباس کا مقصد جو بیان فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ بنی آدم ہم نے تمہارے لیے جو لباس اتارا ہے، اس لباس کے اللہ نے دو مقصد بیان فرمائے۔ ایک مقصد کہ ستر کی جگہوں کا چھپانا، کہ وہ لباس تمہاری پوشیدہ جگہوں کو چھپائے رکھیں گے، اور دوسرا مقصد ارشاد فرمایا کہ اس لباس سے تمہیں کسی درجے میں زینت حاصل ہوگی، کسی درجے میں اس لباس سے تمہیں زینت حاصل ہوگی۔ تو ہمیں لباس کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی کہ ہم بے ڈھنگا لباس نہ پہنیں بلکہ صاف ستھرا اور سلیقے والا لباس پہنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مردوں کو ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اپنی عورتوں کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرو، کہ بنی اسرائیل میں زنا اسی وجہ سے پھیلا تھا کہ وہاں کے ان کے مردوں نے اپنی عورتوں کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرنا بند کر دیا تھا، اس کی وجہ سے عورتیں دوسروں کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو حکم فرمایا کہ اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرو، اور عورتوں کو ارشاد فرمایا کہ جنت کی حوریں جنتیوں کے لیے ایسی تیار ہوں گی جیسے کہ سلمہ میرے لیے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول نے عورتوں کو بھی اشارتاً حکم دیا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت کو اختیار کریں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور شریعت دی ہے وہ بالکل صاف ستھرا پاک دین اور مذہب ہے، جو عقائد کے اعتبار سے غلاظت اور گندگی کو بھی نہیں پسند کرتا، اور جو ظاہری غلاظت اور ناپاکی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے ماننے والے کو یہ حکم دیا گیا کہ باطن کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف اور ستھرا رکھے، اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا رکھے، اس لیے کہ یہ ناپاکی سے نہ بچنا یہ بھی عذاب کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دو قبروں سے ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انہیں ایسی دو چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ جن دو چیزوں سے بچنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، آج انسان اگر فکر کر لیتا تو ان دو چیزوں سے بچ جاتا، ایسی دو چیزوں کی وجہ سے قبر میں انہیں عذاب دیا جا رہا۔ صحابہ نے پوچھا وہ دو چیزیں کون تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ پیشاب کی ناپاکی سے نہ بچنے کی وجہ سے، کہ پیشاب میں وہ احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کا بدن، اس کا کپڑا پیشاب میں ملوث رہتا تھا، جس کی وجہ سے اسے آج عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہم سوچیں آج عام طور پر غیروں کے طریقے پر ہمارا بھی طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اللہ ماشاءاللہ کسی کو عادت ہو کہ پانی سے یا ڈھیلے سے استنجا کرتے ہوں، ورنہ عام طور پر جنہیں دین کا کچھ شعور نہیں، وہ اس معاملے میں بہت بڑی کوتاہی میں ہے کہ پیشاب سے فارغ ہوئے اور ایسے ہی کھڑے ہو گئے۔ بعض تو کھڑے کھڑے ہی پیشاب کرتے ہیں۔ آپ کھڑے کھڑے پیشاب کریں، چھینٹے آپ کے کپڑوں پر، آپ کے بدن پر آ کر لگیں گے، آخر کیا نتیجہ ملے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔
دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دوسرے کو چغلی سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، پاکی اور صفائی یہ ہمارے اسلام کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکی یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پاکی اور صفائی یہ تو آدھا ایمان ہے۔ اس لیے پاک اور صاف رہنا یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کی فکر کریں کہ ہمارا باطن بھی پاک اور صاف رہے اور ہمارا ظاہر بھی پاک اور صاف رہے۔ اللہ پاک کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔